محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہے۔ باوجود ہماری نااہلی اور بلا استحقاق اس نے ہم پر یہ مزید فضل فرمایا ہے کہ دین کی نسبت پر ہونے والی اس مبارک محنت میں ہمیں اس نے شریک کر دیا، توفیق دے دی۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو ایسا کریں کہ بارگاہ خداوندی میں ہمارا کام قبول ہو جاوے، اس لیے کہ قبولیت کا فیصلہ تو میدان محشر اللہ ہی کرے گا کہ کون قبول ہو رہا ہے، کون مقبول ہیں، کون مردود ہیں، اس کا فیصلہ وہی ہوگا۔ دنیا میں کوئی اپنی قبولیت عدم قبولیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کرے گا قیامت میں۔ ہاں، بندوں کے ذمے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ کی ملی ہوئی توفیق کو اس انداز سے کریں کہ وہ اس کے وہاں قبول ہو جائے، اس کی کوشش کرے آدمی، اور قبولیت کی دعا مانگیں، قبولیت کی کوشش کریں اور قبولیت کی دعا مانگیں، یہ بندے کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے ہم کو مقبول لوگوں کا راستہ بتایا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ جو عند اللہ مقبول تھے، ان کا راستہ یہ ہے۔ اور اس راستے سے بچنے کو کہا اور پناہ مانگنے کو بھی کہا کہ جو بارگاہ خداوندی میں جو لوگ مقبول نہیں تھے، صراط الذین انعمت علیہم، آگے کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان دونوں کے پاس بھی کتاب تھی، مغضوب علیہم کے پاس بھی اور ضالین کے پاس بھی، لیکن باوجود کتاب کے، باوجود صاحب شریعت نبی ان کو ملے، لیکن انہوں نے ان کے بعد ایسے کام کیے کہ وہ اپنی کتاب سے اور اپنی نبی کے مبارک راستے سے ہٹ گئے، تو وہ مغضوب علیہم ہو گئے یا ضالین میں سے ہو گئے، کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور دوسری قوم کے بارے میں کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ ہمارے پاس قبولیت کا راستہ ہے کہ اسی راستے پر جاویں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم کو قبول کر لیں، ہمارے کام کو قبول کر لیں، ہماری کوششوں کو قبول کر لیں، اور یہ فکر ہر وقت لاحق رہے، کسی وقت آدمی آزاد نہ ہو اور کسی وقت مطمئن نہ رہے، پل جھپکنے کے برابر۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، سب سے کم مدت دنیا میں اگر کوئی ہے تو طرفۃ عین ہے، سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ ہوگا کتنی دیر میں پل جھپک جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ پل جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اگر اتنی دیر بھی آدمی نفس کے حوالے ہوا تو بہت بڑا بھاری نقصان کر سکتا ہے۔ بعض مطلب کہ ڈرائیور پل جھپک جاتی ہے، خالی بس جھوکا لگ گیا، وہ جھوکا بہت تھوڑی مدت کا ہوتا ہے، لیکن اتنے میں پوری گاڑی اور گاڑی میں سارے بیٹھنے والے سب کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیتا ہے ایک جھوکا۔ ایسے ہی بعض مرتبہ آدمی اپنے کسی کام میں پل جھپکنے کے برابر غفلت کر جاتا ہے تو بقول شاعر کے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس مشورہ ہے کہ آدمی مشورے سے چلے، اپنے آپ کو پابند بنا کے چلے کہ میں مشورے سے اوپر نہیں ہو سکتا، چاہے مجھے اللہ نے کتنی عقل دے دی ہو، کتنا علم دے دیا ہو، کتنا رسوخ دے دیا ہو، کتنا مجمع دے دیا ہو، لیکن ہم پابند ہیں، مشورے کے پابند ہیں۔ اور مشورے سے جو امور ہمارے بزرگوں نے
کام کی ترتیب کے سلسلے میں ہم کو دیے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں. کام کرتے کرتے بہت دماغ چلتا ہے آدمی کا، وہ بھی کام کرتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں جب آدمی اترتا ہے تو دماغ اس فیلڈ کے لیے کھلتا ہے اور نئی نئی چیزیں آتی ہیں ذہن میں، نئی نئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور بہت سارے فائدے اس کے کھلتے ہیں. تو اس میں ہم اپنی دماغ کی جو سوچ ہے اور ہمارے دل میں آئی ہوئی کوئی رائے ہے تو وہ ہماری اپنی دماغ کی اختراع ہے. کام کا ایک طریقہ جو بزرگوں نے تقریباً صدی ہونے آئی اب تو رو دھو کر اللہ کے وہاں سے جس چیز کو مانگا، منوایا، قبول کروایا ہے اور پھر دنیا بھر میں اس چیز کے ذریعے سے ایک نفع وجود میں آیا ہے. ایسے وقت میں جب کچھ بھی نہیں تھا، جو طریقہ کار ہے ہمارے پاس دعوت کا، یہ خروج کی ترتیبیں 4 مہینے کی، چلے کی، سہ روزہ کی اور دیگر جو کچھ ترتیبیں ہیں، اندرون بیرون اور مقامی کام کا ایک جو نظام ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت شروع ہوئی جب کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت جب کچھ نہیں تھا تو ان ترتیبوں کے ذریعے سے اتنا بڑا نفع وجود میں آیا. تو اب تو بہت کچھ ہے. جب گشت کرنے والا ایک ایک آدمی ہوتا تھا، وہی ایک آدمی بیچارہ 10-20 مسجدوں میں گھومتا تھا مہینے پر، اور سال 2 سال ہو جائے کوئی ایک جماعت آتی تھی اور وہ جماعت آ کر محنت کرتی تھی. 2-3 مہینے میں کوئی سہ روزہ جماعت بن گئی، پورے ضلع سے تو عید ہو جاتی تھی ضلع والوں کی، ہماری جماعت 3 دن کی جماعت ہماری روانہ ہو رہی. پورے صوبے سے مل کر کوئی 4 مہینے کی جماعت بن جاتی تھی تو سارے خوش ہو جاتے تھے کہ ہماری 4 مہینے کی جماعت بنی ہے. تو جب کام کرنے والے کم تھے اور میدان اور زیادہ بڑا تھا، جہالت اور زیادہ تھی، غفلت اور زیادہ تھی، تو اس وقت یہ طریقہ کار کارگر ہوا، مؤثر ہوا، اس کے مثبت اثرات اور نتائج سامنے آئے. تو جب اب اس کا مجمع بڑھ گیا، میدان ہموار ہو گیا، تو اب تو تیزی کے ساتھ اس کے ذریعے سے بڑا انقلاب آ سکتا ہے اور اقوام عالم کو ہدایت مل سکتی ہے. اتنی زبردست طاقت ہے اس میں، اتنا زبردست پاور والا نظام ہے یہ. لیکن شرط یہ ہے کہ کام کرنے والے ایک تو اس کو یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلائے گا. دوسرا بصیرت سے کریں، بصیرت کے ساتھ. هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، کہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے انشراح قلب کے ساتھ، تذبذب کے ساتھ نہیں، شک کی کیفیت کے ساتھ نہیں، شکایتوں کے ساتھ نہیں کہ یار اتنا گشت کر رہے ہیں ہم، اتنی ساتھی جماعت میں جا کر آ رہے ہیں پھر بھی پتہ نہیں. ہم اپنی کمی تلاش کریں. کام میں کیوں کمی تلاش کرتے ہیں؟ جب کچھ نہیں تھا تو اتنا سارا ہوا ہے تو اس میں تو اثر ہے. ہماری کوئی کمی ہے، ہمارے کرنے میں کوئی کمزوری آ رہی ہے، ہمارے طریقے میں کوئی کمی آئی ہے. باقی کام تو وہی ہے، وہ اپنے اندر وہی اثر رکھتا ہے، وہی پاور رکھتا ہے. ہم اپنی کمی تلاش کریں گے. کام کے حق میں پوری بصیرت ہوگی، انشراح قلب، پورا دل مطمئن ہوگا. جو اعمال ہمارے بزرگوں نے ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سے مانگ کر، اللہ سے منوا کر، منو آنسو بہا کر جو دیے ہیں، تو وہ ہم بصیرت سے کریں گے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمیں بھی راستہ دکھائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہاں ماحول نہیں ایسی جگہوں پر ماحول تیار کرے گا. اور آج بھی اس وقت ابھی بھی جس علاقے کے لوگ، جس جگہ کے لوگ اس کو اچھی طریقے سے لیتے ہیں برابر اور کرتے ہیں تو وہاں زبردست کام ہو رہا ہے. باوجود یہ ساری غفلت کے اور باوجود دنیا بھر کے جتنے سارے حالات ہیں اپنی جگہ پر ہیں، داخلی جو ہمارے حالات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، باوجود ان تمام چیزوں کے وہاں کام اچھا سے چل رہا ہے. لیکن جہاں تذبذب کی کیفیت ہوئے، انشراح قلب نہیں، ابھی تک کام کو ابھی تک سمجھے نہیں، کہ کام کو ابھی تک سمجھے نہیں، تو پھر وہ چیزیں پیش آتی ہیں. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی عقل کو ایک طرف کریں. آیت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جہاں عقل ختم ہوتی وہاں سے دین شروع ہوتا ہے، شریعت جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور مثال دیتے تھے
کہ خفین پر جو مسا ہیں، خفین پر مسا کرتے ہیں موزوں پر، چمڑے کے موزے پر، وہ کہاں کرتے ہیں؟ بولو نا، اوپر کرتے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ نیچے ہونا چاہیے، لیکن وہ اوپر کرتے ہیں۔ تو عقل جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور خصوصاً دینی امور کے بہت سارے رموز ایسے ہیں کہ جہاں عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے ہم کو عقلی گھوڑے دوڑانے کو نہیں کہا دین نے، یقین کرنے کو کہا، ماننے کو کہا۔ کیا کرنے کو کہا؟ مانے۔ مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے، میری رائے یہ تھی، یہ ہوتا کیا ہے، میری سمجھ کیا ہے، میری سمجھ ہے کیا؟ جب وہ چیز پیش آتی ہے تو پھر آدمی کام کے نفع سے سب سے پہلے خود محروم ہوتا ہے۔ کام کرتے کرتے آدمی کو کام کے ذریعے سے مطلوبہ چیزیں نہیں مل پاتی، اور دھیرے دھیرے اس آدمی میں کمزوری آئے گی۔